آج مجھے جو فوکس کرنا ہے بیٹی کی تربیت پر. آج ہمارے یہاں لڑکیوں کی تربیت کے تعلق سے بڑی لاپرواہی ہے اور اس کا خامیازہ ہم بہت برے انجام سے بھگت رہے ہیں. آج بنارس ہے، مئو ہے اور مسلمانوں کے ایسے علاقے جو پورے مسلم کلچر والے علاقے ہیں، جہاں مسلمان لڑکیاں نقاب پہنتی ہیں، جہاں پردہ ہے، جہاں کی صدیوں کی ایک تہذیب اور ایک ثقافت ہے کہ بھئی ہمارے یہاں اسلامی تہذیب باقی ہے. آج ان شہروں کا حال یہ ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ اپنی عصمت کو کھو رہی ہیں، ان کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ان کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، یا کم سے کم منیمم جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ زنا کر رہی ہیں. ظاہر ہے اگر ہمارے سماج میں ایسا ہو رہا ہے تو سوچنے والی بات ہے کہ ہماری تربیت میں کہاں کمی ہے، کہاں کوتاہی ہے. اگر ہم کمی کی بات کریں، کوتاہی کی بات کریں، تو سب سے بڑی کمی اور سب سے بڑی کوتاہی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے. میں نے جو آیت پڑھی تھی خطبہ مسنونہ میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جہنم کی آگ جلے گی تو انسانوں سے جلے گی اور پتھروں سے جلے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ. اور جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کی جو رکھوالی کرنے والے فرشتے ہوں گے، وہ بڑے سخت قسم کے ہوں گے. وہ کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے، وہ وہی کریں گے جو اللہ ان کو حکم دے گا. دنیا میں ہمارے بچے کے ماتھے پر، اس کے گال پہ ذرا سا کوئی زخم لگ جائے، ہم ڈاکٹر کے یہاں دوڑ جاتے ہیں. بچے کے پیر میں تھوڑی سی موچ آ جائے، ہم ڈاکٹر کے یہاں دوڑتے ہیں. اتنی محبت کرتے اپنے بچوں سے. ہمیں پتہ لگ جائے ہمارے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مائیں بے ہوش ہو جاتی ہیں، باپ بے قابو ہو جاتا ہے. اتنی محبت اپنی اولاد سے. اللہ تعالی ہماری اسی محبت کا حوالہ دے کے ہم سے کہہ رہا ہے، اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرنے والوں، تمہارے بچے اور بچیاں جب جہنم کے راستے کی طرف جا رہے ہیں تو تم نے ان کو جہنم سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ کیا تم نے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچایا؟ اے مسلمان عورت، تیری لڑکی بے پردہ ہو کر کے گھر سے نکل رہی ہے، کالج کے سالانہ فنکشن میں وہ ناچ رہی ہے، وہ گانا گا رہی ہے، وہ میوزک کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے، اور تو بڑے شوق سے ویڈیو بنوا رہی ہے اور اپنے رشتہ داروں کو دکھا رہی میری بیٹی بہت اچھا ڈانس کرتی ہے. کیسی تو محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے؟ تمہیں اگر اپنی اولاد سے محبت ہے، تم اپنی دنیا میں اپنے بچوں کے ایک خروج بھی آنے نہیں دیتے ہو. اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کرو. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت پر عمل کیا. جب اللہ کے نبی کو نبی بنایا گیا، صفا کی پہاڑی پر آپ چڑھے، سارے خاندان کے لوگوں کو آپ نے بلایا. سارے لوگ جب اکٹھا ہو گئے، آپ نے فرمایا، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے چچا عباس، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میرے خاندان کے لوگوں، تم مجھ سے میرا مال مانگ سکتے ہو، میں اپنے مال کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، لیکن تم نے اگر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، تم توحید کے اوپر نہیں آئے، تم اسلام کے اوپر نہیں آئے، تو میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا. یا فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ، سلینی من مالی ما شئتی، تجھے میرے مال میں سے جو چاہیے تو لے لے. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر تو نے اپنے باپ کا کلمہ اگر تو نے بھی نہیں پڑھا اور اپنے باپ کے دین پر اگر تو بھی نہ چلی تو لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ تیرا باپ بھی تجھے قیامت کے دن نہیں بچائے گا. یہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو کہہ کر کے پکارا.
یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں میرے بھائی. آج بچیاں کہاں جا رہی ہیں ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. آپ یقین کریں گے کوئی گھر ایسا نہیں ہے, کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جہاں کی لڑکیاں آج انسٹاگرام پر لڑکوں سے واٹس ایپ اور فیس بک پر باتیں نہ کرتی. 12 سال کی 13 سال کی وہ لڑکیاں جو بھی صحیح طریقے سے بالغ نہیں ہوئی ہیں, آج ان کے بوائے فرینڈز ہیں. اسکول کے نام پہ وہ بچی گھر سے نکلتی ہے اور اسکول کا ناگا کر کے وہ اپنے کسی لڑکے کے ساتھ وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کے کافی پی رہی ہوتی. اور یہ میں اس گھر کی بات, ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جہاں بڑی سختی ہے, جہاں ماؤں کو بڑی چنتا ہوتی ہے میری بچی کہاں گئی کہاں نہیں گئی, جہاں بڑی نگرانی رکھی جاتی, وہاں کا یہ حال ہے. بھائی جب چوری زیادہ ہونے لگتی ہے نا تو لوگ تالے مضبوط کر لیتے ہیں. جب محلے میں چوری زیادہ ہونے لگتی ہے تو لوگ چوکیداری بڑھا دیتے ہیں. جب خطرہ زیادہ ہو جائے, انفیکشن زیادہ پھیلنے لگا تو ماسک لگا کے چلنے لگے. آج بے حیائی کا, بدکاری کا, زناکاری کا, ہماری لڑکیوں کو شکار کرنے کا فتنہ چاروں طرف پھیلا ہے اور ہم اور لاپرواہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسے کام نہیں چلے گا میرے بھائی. ہمیں اور مضبوط اپنے تالے کو اور مضبوط کرنا پڑے گا, اپنی تربیت کو اور مضبوط کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑا کام جو کرنا پڑے گا, ایک ماں کو اور ایک باپ کو سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل بننا پڑے گا. جو باپ خود فجر کی نماز میں نہ اٹھے وہ اپنے بچے کو کس منہ سے نماز کی تعلیم دے گا؟ جو ماں خود بے پردہ اور بے حیا ہو وہ اپنی بچی کو کہاں سے پردہ اور حیا کی تعلیم دے گی؟ سب سے بڑا آئیڈیل ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر جب نماز کا حکم دیا فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کے اوپر صبر کرو. نماز کے لیے صبر چاہیے. ٹھنڈی کا موسم ہے, فجر میں اٹھنا ہے, صبر چاہیے. مارکیٹ میں آپ ہیں, نماز کا ٹائم ہے, آپ کو اپنے سارے کام چھوڑ کے مسجد میں جانا ہے, صبر چاہیے. بھئی آپ بہت بزی ہیں, بہت بڑا بزنس ہے آپ کا, بہت بڑے کاروباری ہیں آپ, نماز سے یہ مت کہو کہ میرا کاروبار بڑا ہے, کاروبار سے کہو کہ نماز بہت بڑی چیز ہے. آپ دکاندار ہیں, دکان آپ کی کھلی ہے, دکان پر آپ بیٹھے, نماز کا ٹائم ہے, دکان بند کر دو. نماز دکان آپ کی نماز سے بڑی چیز نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں سعودی عرب میں, وہاں بھی حالات اب بدل رہے ہیں لیکن ابھی بھی الحمدللہ اس معاملے میں بہت خیر ہے. وہاں 4 سال پہلے جب میں 2017 میں جب گیا, میں نے دیکھا کہ عصر کی اذان ہو رہی ہے, مسجد نبوی سے چند منٹ کی دوری پر دکان تھی کپڑے کی, نقاب کی, اذان کی آواز سنتے ہی دکان بند ہو گئی. اور یہی اللہ والے کی پہچان ہے. اور یہ مزاج آپ اپنا بنائیں گے, اور میں نام نہیں لوں گا, اسی علاقے کے بعض لوگوں کے بارے میں نے سنا تھا, اور یہاں نہیں بمبئی تک میں نے سنا کہ اذان کی آواز سنتے ہی وہ فوراً وضو کے لیے ان کے ہاتھ بڑھ جاتے تھے. جتنا بھی بڑا کسٹمر آ جائے, جتنا بھی بڑا سودا ہو رہا ہو, نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا تو فوراً بتایا گیا ہمیں کہ وہ نماز کی طرف, نماز سے اہم کوئی چیز نہیں, ہمارا کسٹمر, ہمارا کاروبار یہ نماز سے اہم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات سورہ نور کے اندر فرمائی, رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. مسجدوں کو آباد کرنے والے, مسجدوں کو قائم کرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو مسجدوں میں بڑے بڑے چندے دے دیں. مسجدوں کو حقیقت میں آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ کاروبار بھی کرتے ہیں, وہ تجارت بھی کرتے ہیں, وہ لین دین بھی کرتے ہیں, مگر ان کا کاروبار اور ان کی تجارت ان کو نماز سے نہیں روکتی ہے, ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی ہے. نماز کا ٹائم ہو جائے ان کی تجارت اور ان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے, اور اس لیے بند ہو جاتا ہے یخافون یوما
تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن لوگوں کی ڈر کے مارے لوگوں کی آنکھیں اور لوگوں کے دل اپنی جگہ سے الٹ پلٹ جائیں گے، جس دن دل اپنی جگہ پہ نہیں اور آنکھیں اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گی، جس دن لوگ بڑے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے، وہ آخرت کے دن سے، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ ڈر جب ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تب ہم اپنے بچوں کے اندر یہ ڈر پیدا کر سکتے ہیں۔ اپنی بچیوں کی تربیت اگر آپ کو صحیح طریقے سے کرنی ہے تو انہیں اس بات کا انتظار مت کرو کہ وہ 15 سال کی ہو جائیں تب ہم انہیں اسلامی لباس پہنائیں گے۔ وہ 8-9 سال کی لڑکی آپ کی سمجھدار ہو چکی ہے، اسے آپ بتائیں کہ بیٹی تو لڑکی ہے، تجھے اپنے جسم کے حصوں کو کھول کے نہیں چلنا ہے۔ آج ہمارے یہاں 15 سال کی 20 سال کی جوان لڑکیاں شادیوں کے موقع پر ان کے والد ان کے بھائی ایسے ایسے کپڑے ان کو لا کے دیتے جس سے پورا لڑکی کا پورا بدن، پیٹھ، پیٹ، پورا کندھا، پورا شولڈر، پورا جسم نظر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس مصر سے ایک کپڑا آیا۔ اس زمانے میں مصر میں سلک کا کام ہوتا تھا اور بڑا بہترین اور اعلیٰ قسم کا سفید جو ہے ریشم تیار ہوتا تھا مصر میں۔ اس کپڑے کو عربی میں کہتے تو قبطیہ۔ مصر میں جو ایک اسپیشل وائٹ کلر کا کپڑا تیار ہوتا تھا ریشم کا، اس کا نام تھا قبطیہ۔ تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے اللہ کے رسول کو گفٹ پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے جب خط لکھ کر کے بھیجا تو اس نے اللہ کے رسول کا بڑا احترام کیا آپ کے خط کا، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفٹ کے طور پہ قبطیہ کپڑا بھیجا۔ وہ کپڑا جو تھا بڑا قیمتی کپڑا تھا، اور اللہ کے رسول کی عادت تھی کہ جو چیزیں قیمتی ہوتی تھی وہ آپ گفٹ کر دیتے تھے۔ آپ کے پاس وہ کپڑا آیا، آپ نے حضرت اسامہ کو گفٹ کر دیا۔ حضرت اسامہ حضرت زید کے بیٹے تھے، اللہ کے رسول کے بڑے چہتے صحابی تھے حضرت زید، ان کے بیٹے اسامہ تھے۔ اب جب کپڑا حضرت اسامہ کو دے دیا تو کچھ دنوں کے بعد حضرت اسامہ اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اسامہ وہ قبطیہ کپڑا میں نے تم کو دیا تھا، کیا کیا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو دے دیا، میری بیوی پہن رہی ہے اس کو، میں نے اس کو دے دیا۔ مسند احمد کی روایت اور صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ وہ کپڑا سنگل نہ پہنے۔ ان تجعل تحتها غلالۃ، اپنی بیوی سے کہو کہ جب وہ کپڑا پہنے تو اس کے اندر استر لگا لے، کہیں ایسا نہ ہو ان تصف عظامها کہ اس کو پہننے سے اس کے بدن کی ہڈیاں نظر آئیں۔ بڑا نقطہ ہے اس حدیث کے اندر آج کے ہمارے دور کا، کہ عورت کا کپڑا ایسا بھی نہ ہو کہ اس کی ہڈیاں نظر آئیں، اس کی ہڈیوں کا سائز نظر آئے، اس کے بدن کے نشیب و فراز نظر آئیں۔ آج جس طریقے کے کپڑے پہنے جا رہے ہیں اور ہمارے سماج میں پہنائے جا رہے ہیں، ہم لڑکیوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ تو لڑکیوں کی تربیت میں یہ سب سے پہلی چیز، آپ ان کو حیادار بنائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھو، 2 بیٹیاں ان کو اللہ نے دی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو یہ دونوں بیٹیاں، باپ بوڑھا ہے، بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہے، یہ دونوں بیٹیاں اپنی بکریوں کو لے کر کے پانی پلانے کے لیے کنویں پر گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی، مردوں کی لائن لگی ہے اور کنارے اور 2 عورتیں کھڑی ہیں اپنی بکریوں کو لے کر کے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا بات ہے؟ ما خطبکما، کیا بات ہے، تم لوگ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ لائن لگی ہے، لائن میں کیوں نہیں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، حضرت شعیب کی بیٹیوں نے کہا کہ یہ مردوں کی لائن لگی ہے اور مردوں کی لائن سے لگ کر کے سامان لینا یا اپنی بکریوں کو پانی پلانا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ تربیت دیکھو، تربیت اس کو کہتے ہیں تربیت۔ اللہ کے رسول کے دور میں مسجد میں بھی عورتیں آتی تھی۔ ابو داؤد کی روایت ہے جب مسجد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے تو دیکھا کہ عورتیں گلی کے راستے کے بیچوں بیچ چل رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے بڑے غصے میں فرمایا
अलैकुन्न बिहाफाति तरीक, ऐ औरतों किनारे से चलो, फ़इन्न लैसा लकुन्ना अन तुहक्किकन तरीक, बीच रास्ते से चलना ये तुम्हारा काम नहीं, तुम्हें सूट नहीं करता है, तुम्हें जेब नहीं देता है, तुम औरतें हो, किनारे से चलो। हदीस के अल्फाज हैं, उस दिन के बाद से औरतें इतनी किनारे से चलने लगी कि बाद सहाबियात के कपड़े दीवार में फंस जाते थे, दीवार से कभी कभी अटैच हो जाते थे, सड़ जाते थे, चिपक जाते थे। तो हजरत मूसा से उन दोनों लड़कियों ने कहा कि मर्दों की लाइन लगी है, हम नहीं पानी पिलाएंगे, जब मर्दों की लाइन खत्म हो जाएगी तब हमारा नंबर आएगा। हजरत मूसा ने देखा लंबी लाइन लगी है, पता नहीं कब इनका नंबर आएगा। भूखे प्यासे थे, लंबा सफर करके आए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमदर्दी के नाते, इंसानियत के नाते, भाई मुसलमान, गैर मुस्लिम का दिल आप इंसानियत के जरिए जीतो भाई, अपने अच्छे अखलाक के जरिए जीतो। उसके त्योहार पर मुबारकबाद देने से उसका दिल थोड़ी जीतेंगे आप। ये किसने आपसे कह दिया? उसकी मिठाई खाएंगे तब आप दिल जीतेंगे, उसके त्योहार पर शुभकामना देंगे तब दिल जीतेंगे। दिल इंसानियत से जीता जाता है, दिल अखलाक से जीता जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों लड़कियों की बकरियों को लिया, और मोटे ताजे थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बॉडी बिल्डर थे, भीड़ को चीरते हुए पहुंचे और उस कुएं से पानी निकाला, बकरियों को पिलाया और ला करके बकरियां उनको थमा दी। अब दोनों लड़कियां अपने घर गईं। अच्छा, लड़कियों की बकरियों को पानी पिला दिया, हजरत मूसा भूखे प्यासे हैं, कह सकते थे कि भाई इतना बड़ा काम कर रहा हूं, थोड़ा सा घर जाओ, 2-4 रोटी मुझे लाके दे दो। मगर अल्लाह के नेक बंदे जब नेकी करते हैं ना, तो वो उस उसूल पर अमल करते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी करके हमने बदला मांग लिया तो कौन सी नेकी कर ली भाई? नेकी तो वो नेकी है कि नेकी करके भूल गए कि कब हमने किसके साथ नेकी की थी। हजरत मूसा भूखे हैं, प्यासे हैं, मांग सकते अपना हक, मगर नहीं, उनको पानी पिलाया, उनकी बकरियां उनके हवाले की। अब पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए और कहते, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फकीर, परवरदिगार तेरा खैर चाहिए, तेरा करम चाहिए, भूखा हूं, प्यासा हूं, बेसहारा हूं, तेरा सहारा चाहिए। इधर हजरत मूसा दुआ कर रहे हैं, उधर अल्लाह ताला हजरत मूसा की दुआ की कबूलियत का इंतजाम कर रहा है। कुरान कहता है, फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। अभी मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ मुकम्मल होती है कि दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्म व हया के साथ शर्माते हुए चलते चलते आ रही है। अल्लाह ताला ने उस लड़की के चलने का अंदाज बताया कि एक शर्म वाली लड़की कैसे चलती है। अल्लाह ने कहा तमशी अला इस्तिहया, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्माते हुए चल के आ रही थी और आकर के कहने लगी कि मेरे अब्बू आपको बुला रहे हैं, आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया है, वो आपको कुछ बदला देना चाहते। तो ये होती है तरबियत। अपने बच्चियों को, अपनी बेटियों को बचपन से हया की तालीम दो। ये नहीं है कि भूल जाएं हम, भाई हमें अपनी बेटियों पर बड़ा भरोसा है, हमारी बेटी कहां जाती है हम नजर नहीं रखते, हम पूछते नहीं, हमें अपनी बेटी पर बहुत भरोसा है। भाई बेटी पर भरोसा है, शैतान पर थोड़ी भरोसा है। शैतान पर किसको भरोसा है? इसीलिए हजरत मैमून इब्ने महरान ने जब इमाम अहमद इब्ने हंबल से पूछा कि क्या कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में रहे, तो कहा कि नहीं, हराम है, न रहे, अगरचे कुरान पढ़ाने के लिए बैठे तब भी ना रहे। जवान बेटी है तो किसी मर्द ट्यूटर के जरिए उसको कुरान ना पढ़ाया जाए, फितने का दरवाजा है। इस दौर का सबसे बड़ा अल्लाह का नेक बंदा हो और वो औरत इस दौर की सबसे बड़ी अल्लाह की नेक बंदी हो, लेकिन अगर वो मर्द है और वो औरत है तो बीच में तीसरा शैतान है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला यख्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान। जब कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में है, तन्हाई में है, तो तीसरा वहां शैतान है। फ्रांस का एक शहर है गूलन, वहां एक औरत का फैमिली डॉक्टर था, बहुत घर वाले मरासिम थे डॉक्टर से। उसकी बेटी को कभी कोई शिकायत होती थी, डॉक्टर के पास भेज देती थी, भरोसा था डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर 60 साल का था, बूढ़ा डॉक्टर था। डॉक्टर ने उसकी जवान बेटी के साथ
غلط کام کیا، بدکاری کی. اور جب اس معاملے کا راز کھلا تو اس لڑکی نے میڈیا میں آ کر کے یہ بیان دیا کہ میں اپنے ملک کی تمام عورتوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کے حق میں کسی پر بھروسہ نہ کریں، اپنی بیٹیوں کو بغیر گارجین کے ساتھ میں جانے نہ دیں. یہ وہ اصول ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کیا کہ عورت سفر نہ کرے مگر محرم کے ساتھ. اور آج تو بہت سارے فتنے ہیں اس دور میں، اس میں سے ایک فتنہ یہ بھی کہ عورتیں حج کر رہی ہیں بغیر محرم کے، عمرہ کر رہی ہیں بغیر محرم کے. میری معلومات کی حد تک اس میں کسی مسلک کے علماء کا اتفاق نہیں. ہمارے حنفی علماء کرام بھی اس مسئلے پر متفق ہیں. تمام مسلک کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت کے لیے محرم کا ہونا کمپلسری اور ضروری ہے حج اور عمرہ کے سفر میں. اس کے بغیر اس کا حج اور عمرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو تربیت یہاں سے ہوتی ہے میرے بھائی، شرم و حیا کے اصولوں پر اپنی بچیوں کی تربیت کرو اور بچیوں کے لیے ٹائم نکالو، بچوں کے لیے ٹائم نکالو. آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کو اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا. نہیں نکال رہے ہیں تو آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے اوپر. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنِ انْتَهَا أَبَوَاهُ مِنْ هَمِّ الْحَيَاةِ وَخَلَّفَاهُ ذَلِيلًا. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے ہوں. ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا. ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے اور جس کے باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں. ماں باپ وقت دیں اپنے بچوں کے لیے، ٹائم نکالیں. حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں. قرآن کریم میں ان کی نصیحتوں کو اللہ نے بیان کیا. آج کون سا باپ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا ہے بھائی؟ اور یہ بھی غور کریں، آپ کی بچی پڑھ رہی ہے اگرسین میں، آپ کی بچی پڑھ رہی ہے آریہ مہیلا میں، آپ کی بچی پڑھ رہی ہے وسنتا میں. یہ سارے کالجز گرلز کالجز ہیں. بوائز کی انٹری نہیں ہے، یہاں لڑکوں کی انٹری نہیں ہے. آپ مطمئن ہیں بھئی ہماری لڑکی گرلز کالج میں پڑھ رہی، سیپریٹ کالج ہے. مگر آپ اس بات پر بھی نظر رکھیں کہ آپ کی لڑکی کن لوگوں کی سنگت میں اٹھ بیٹھ رہی ہے، اس کا فرینڈ سرکل کیسا ہے، اس کی سہیلیاں کیسی ہیں. کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے. یہ کہاوت ایسے ہی نہیں بنی ہے. المرء علی دین خلیلہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسا دوست ہوتا ہے ویسا انسان کا دین ہو جاتا ہے. آپ بے دین لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، سلولی دھیرے دھیرے آپ بھی بے دین ہوتے چلے جائیں گے. اسموکنگ کرنے والے لڑکوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، آپ اسموکنگ نہیں بھی کریں گے تب بھی اسموکنگ کو اتنا برا نہیں سمجھیں گے جتنا برا سمجھنا چاہیے. آپ ڈرنک کرنے والے لڑکوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ ڈرنک نہیں بھی کریں گے تب بھی آپ ڈرنک کو اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھیں گے جتنا بڑا سمجھنا چاہیے. تو بچوں کی سنگت پر بھی نظر رکھنی چاہیے اور سنگت کا بڑا اثر پڑتا ہے. میں 2 مثالیں دیتا ہوں سنگت کا اثر کیسا پڑتا ہے، اور بڑی پیاری مثال دے رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا. پہلی مثال جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا اچھی اور بری سنگت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی عطر فروش ہے، پرفیوم سیلر ہے، خوشبو کی دکان ہے اس کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ خوشبو نہ بھی خریدیں، لیکن آپ عطر کی دکان پہ، پرفیوم کی دکان پہ اگر جا کر کے بیٹھ بھی جائیں گے نا تو وہاں سے جب اٹھیں گے تو آپ کے کپڑے سے خوشبو آئے گی. اور بری سنگت کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار ہے جو بھٹی میں کام کرتا ہے، اس کے پاس آپ جا کے بیٹھیں گے، آپ کوئی کام نہیں کر رہے، سارا کام لوہار کر رہا ہے، مگر اتنا تو ضرور ہوگا کہ آپ اٹھیں گے تو آپ کا وائٹ کپڑا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گا. اتنا ہو جائے گا کہ اس کی 2-4 چنگاریاں آپ کے کپڑے میں سوراخ کر دیں گی. اتنا ہو جائے گا کہ وہاں کی کچھ بدبو آپ اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. یہ سنگت کا اثر ہوتا ہے. اور سنگت کی ایک اور بڑی پیاری مثال آپ کو دوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الکبر والخیلاء فی الفدادین اہل الوبر، کہ اونٹوں کے چرانے والے عام طور سے گھمنڈی ہوتے، کیونکہ اونٹ بہت گھمنڈی جانور ہوتا ہے. اونٹ جو ہے کہتے ہیں نا اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. اونٹ بڑا واہیات جانور ہوتا ہے، وہ جلدی کسی قابو میں نہیں آتا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹوں کے ساتھ رہنے والے عام طور سے گھمنڈی ہوتے ہیں، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، اور بکریوں کو چرانے والے، بکریوں کے ساتھ رہنے والے عام طور سے نرم دل ہوتے ہیں، کیونکہ بکریاں بڑی نرم دل ہوتی ہیں۔ اور اسی لیے جتنے نبی آئے دنیا میں اللہ نے سب سے بکریوں کو چروایا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے بخاری کی، ہر نبی نے بکری چرائی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی بکری چرائی؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے مکہ والوں کے چند سکوں کے وزن کی بکریاں چرائی۔ وہ دوسرا ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے بکریاں کیوں چروائیں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ دیکھیں کہ بکری کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کا جو نیچر ہے وہ آپ کے اندر ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ اونٹوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اونٹوں کا نیچر آپ کے اندر ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ تو بھائی سنگت کا اثر پڑتا ہے۔ آپ کی لڑکیوں کی جو فرینڈز ہیں، جو سہیلیاں ہیں، ان کے 10 بوائے فرینڈز ہیں، وہ ایک ایسی تہذیب اور ایک ایسے سماج میں رہتی ہیں جہاں لڑکی کے پہناوے پر کوئی پابندی نہیں، لڑکی کے گھر سے نکلنے پر کوئی پابندی نہیں، لڑکی ایک مہینہ گھر سے غائب رہے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کلچر میں پلنے والی لڑکی کے ساتھ آپ کی لڑکی ٹھیک ہے، کالج میں جا کے پڑھ رہی ہے، کلاس کر کے چلی آ رہی، یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر اس کے گھر نوٹس لینے دینے کے بہانے جا رہی ہے، اس کے بھائیوں کو اپنا بھائی مان رہی ہے، سہیلی کا بھائی میرا بھائی ہیں، اور دوست کا بھائی جو ہے، دوست کی بہن میری بہن، یہ بالکل بکواس اصول ہے۔ شریعت میں ایسا کوئی اصول نہیں۔ یہ اصول یاد رکھو، بہن صرف ایک ہوتی ہے اور وہ سگی بہن ہوتی ہے۔ فیس بک پر کسی کو بہن بنانے سے کوئی بہن نہیں ہوتی، اور آپ کے دوست کی بہن آپ کی بہن نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ دوست لوگ گھر میں چلے آ رہے ہیں، اوپر کمرے تک چلے آ رہے ہیں، بھائی یہ سب غیر لوگ نہیں، ہمارے دوست ہیں۔ بھائی تیرے دوست ہیں نا، تیری بہنوں کے بھائی تھوڑی ہو گئے وہ۔ یہ فرق اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو بتاؤ کہ محرم کون ہوتا ہے اور غیر محرم کون ہوتا ہے۔ یہ فرق آپ کو بتانا پڑے گا، اور یہ فرق اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے۔ لڑکے اور لڑکی کی تربیت ترازو کے ایک پلڑے پہ آپ نہیں کر سکتے، دونوں کی تربیت ایک جیسی نہیں کر سکتے۔ لڑکے کی تربیت الگ طریقے سے اور لڑکی کی تربیت الگ طریقے سے آپ کو کرنی پڑے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر جب مردوں کا ذکر آیا، اللہ نے کہا اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بات ختم ہو گئی۔ لڑکوں کی بات آئی، بس اتنا کہا شرمگاہ کی حفاظت کریں، آنکھوں کی حفاظت کریں۔ جب لڑکی کی بات آئی تو اللہ نے کیا کہا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اب دیکھیے جب عورتوں کی بات آئی تو اللہ نے ڈیٹیل بیان کی کہ اے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، اپنی خوبصورتی ظاہر نہ کریں۔ ان کی خوبصورتی سماج کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، وہ عورت ہیں، وہ پردے میں رہنے کی چیز ہے، وہ اپنی خوبصورتی ظاہر نہ کریں۔ اور گھر کے اندر بھی اپنے بھائی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر رکھے۔ اللہ اکبر! قرآن کتنی بڑی کتاب ہے، ہمارے اور آپ کے حساب سے بڑی معمولی بات ہے۔ عورت دوپٹہ کہاں رکھے؟ ارے اللہ قرآن میں بتا رہا ہے دوپٹہ عورت کو کیسے رکھنا ہے۔ دوپٹہ اس کے گریبان پہ ہونا چاہیے، گھر کے اندر اپنے محرم کے سامنے بھی، ایسا نہیں بھائی ہے باپ ہے تو جیسے چاہے ویسے، اپنے باپ اور بھائی اور بہو اپنے سسر کے سامنے بھی، اپنے محرم کے سامنے بھی وہ اپنے دوپٹے کو اپنے گریبانوں پہ رکھے۔ ہمارا دماغ وہاں تک نہیں جاتا ہے جہاں تک ہمارے خالق کا علم اور ہمارے خالق کی جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ ہمارے دماغ کے آخری کونے تک کا علم رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے انسان کے گھر میں فتنہ کہاں سے آتا ہے، انسان کے گھر میں شہوت کہاں سے آتی ہے۔ اور آگے کیا کہا کہ اے مسلمان عورتوں تم پردہ کرو سوائے اپنے باپ کے، اپنے شوہر کے، اپنے بیٹے کے، اپنے بھتیجے کے، اپنے بھانجے کے، اپنی بہنوں کے۔ لسٹ بتائی اللہ نے کس سے پردہ نہیں کرنا، باقی سب سے کرنا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور اے مسلمان عورتوں جب تم گھر میں چلو تو اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلو۔ کیوں بھائی؟
عورت کے پاؤں میں کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے زور زور کے چلنے سے تیرے پائل کی جھنکار باہر جائے اور لوگوں کو آکرشت کرے۔ عورت آکرشت کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، عورت فلیٹ کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، عورت اس لیے نہیں آئی ہے کہ وہ من چلے لوگوں کی شہوتوں کو پورا کرنے کا راستہ بن جائے، نہیں۔ تو بھائی جب خطرہ بڑھ جائے تو سیکیورٹی کو ٹائٹ کرو، جب چوری زیادہ ہونے لگے تو اپنے گھر کی چوکسی بڑھا لو، جب بے حیائی پھیل رہی ہے، بدکاری ہر طرف ہے، تو اپنی لڑکیوں کی تربیت پر اور زیادہ دھیان دو، انہیں ٹائم دو، انہیں پیار دو۔ آج کتنے گھروں میں بیٹیاں جب بڑی ہو جاتی ہیں نا تو باپ سے بات نہیں کرتی، کتنی لڑکیاں ہیں جو سال میں جب اسکول کی فیس مانگنا رہتی تبھی اپنے باپ سے بات کرتی ہیں۔ یہ مزاج ہمارے گھروں کا، یہ مزاج ہمارا ماحول ایسا ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ سے بات کرنے سے کتراتی ہیں۔ یہ بھی سروے کیا گیا ہے کہ جب گھر میں اتنی زیادہ سختی ہو جائے کہ باپ اپنی بیٹی سے ڈھنگ سے بات نہ کرے، ماں اپنی بیٹی سے ڈھنگ سے بات نہ کرے، تو کسی رانگ نمبر سے آنے والی کوئی مس کال بھی اس لڑکی کو محبت کے دو چار جملے بھی اس بچی کو، اس لڑکی کو پگھلانے کا کام کرتے ہیں۔ جب آپ کی بیٹیاں محبت کی بھوکی رہیں گی، ان کو گھر میں محبت نہیں ملے گی، تو محبت کے نام پر کوئی کچھ بھی انہیں دے گا انہیں قبول ہو جائے گا۔ اپنی بیٹیوں کو محبت دو میرے بھائی، اور بیٹیوں سے محبت کرنا یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے، اور یہی بات میں بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ بہت پیار کرتے تھے آپ۔ 4 بیٹیاں تھیں نا آپ کی، بڑی بیٹی آپ کی زینب تھی۔ زینب بڑی بیٹی تھی آپ کی۔ زینب کی شادی ہوئی ابو العاص سے۔ آج لوگ تقریر کرنے والے تقریر میں کہتے ہیں بنو امیہ نے یہ کیا، بنو امیہ نے وہ کیا، بنو امیہ کے دور میں یہ ہوا، بنو امیہ کے دور میں وہ ہوا۔ ارے نادانو، نبی نے 3 بیٹیاں بنو امیہ میں بیائی ہیں۔ غلط خاندان میں نبی اپنی لڑکی کی شادی نہیں کر سکتے۔ جو خاندان گڑبڑ ہو اس خاندان میں نبی اپنی بیٹی نہیں دے۔ نبی کی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں بیائی گئی۔ ابو العاص بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 2 بیٹیوں کے شوہر ہیں، حضرت رقیہ اور ام کلثوم کے، وہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جنگ بدر میں ابو العاص مسلمان نہیں تھے، یہ خاندان کے دباؤ پر لڑنے آ گئے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ جنگ ختم ہوئی، جب جنگ میں قیدی بن کر کے لوگ لائے گئے تو ابو العاص بھی لائے گئے۔ اب حضرت زینب کی شادی ہو چکی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے مسلمانوں کے پاس گئیں۔ اب اس زمانے میں قیدی کو چھڑانے کے لیے کوئی پیسہ دیتا تھا، کوئی اپنا زیور دیتا تھا، کوئی اناج دیتا تھا، جس کے پاس جو ہوتا تھا وہ دیتا تھا۔ حضرت زینب نے اپنے گلے کا ہار اتارا اور وہ ہار لے جا کر کے مسلمانوں کو دے دیا کہ یہ ہار لے لو اور میرے شوہر کو رہا کر دو۔ یہ ہار کون سا ہار تھا؟ یہ ہار وہ ہار تھا جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو ان کی ماں خدیجہ نے شادی کے موقع پر دیا تھا۔ اس زمانے میں بھی لوگ بیٹیوں کو زیور وغیرہ دیتے تھے، جہیز کا رواج نہیں تھا، لیکن زیورات اپنی خوشی سے مائیں دیتی تھی۔ وہ ہار جو ہے وہ زینب کو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیا تھا۔ اب جب وہ ہار نبی کے سامنے آیا، جب وہ سامان اللہ کے رسول کے سامنے لا کے رکھا گیا تو اللہ کے نبی نے وہ ہار دیکھا اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ ہار دیکھ کر کے زینب بھی یاد آئی اور خدیجہ یاد آ گئی، اللہ کے رسول کی پہلی بیوی۔ اللہ کے نبی رونے لگے اور کہا کہ مسلمانوں، میری ایک گزارش ہے۔ نبی ہیں، صحابہ سے کہہ رہے میری ایک گزارش ہے، یہ ہار واپس کر دو اور ابو العاص کو رہا کر دو۔ صحابہ نے فوراً کہا اللہ کے رسول یقیناً ہمیں منظور ہے، اور فوراً وہ ہار واپس کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے۔ حضرت رقیہ بیمار ہیں، اسلام کی پہلی لڑائی ہونے والی ہے غزوہ بدر۔ عثمان غنی مچل رہے ہیں اس لڑائی میں جانے کے لیے۔ اللہ کے رسول کہتے نہیں عثمان، بیوی تمہاری بیمار ہے اور تمہاری بیوی بھی ہے اور میری بیٹی بھی ہے، تم اس کی خدمت کرو، اس کا خیال رکھو، اس کی تیمارداری کرو، اور میں وعدہ کرتا ہوں
کہ بدر کی لڑائی میں جتنا ثواب سب کو ملے گا اتنا تم کو بھی ملے گا، اور ثواب تو آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں اگر ہم نے یہ جنگ جیت لی تو جو مال غنیمت ملے گا، جتنا سارے فوجیوں کو حصہ ملے گا عثمان غنی، میں گارنٹی لیتا تم کو بھی اتنا حصہ ملے گا۔ نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک باپ کے لیے اس سے مشکل کوئی وقت نہیں ہوتا ہے جب اسے اپنے بچوں کا جنازہ اٹھانا پڑے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اپنی تین بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا ہے، اور ایک مرتبہ ایسا بھی موقع آیا کہ اللہ کے رسول کے پاس خبر آئی کہ آپ کا کوئی نواسا انتقال کرنے والا ہے، غالباً حضرت زینب کا کوئی بچہ تھا جس کا انتقال ہونے والا تھا۔ بیٹی نے پیغام بھجوایا کہ ابا جان آپ کا نواسا آخری سانسیں لے رہا ہے۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو اِنَّ لِلَّهِ مَا آتَى وَلَهُ مَا أَخَذَ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز دینے والا وہی ہے اور لینے والا وہی ہے۔ اس نے بیٹا دیا تھا تو اس کی توفیق دی، وہ چھین رہا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض کا حق حاصل نہیں۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو وہ صبر سے کام لے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ تین بیٹیوں کا جنازہ اٹھانے والے نبی کو پتا ہے کہ اولاد کے مرنے پر صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ اور آپ کی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، ان سے آپ کا سلوک کیسا تھا، ان سے پیار کتنا کرتے تھے آپ؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی تھیں، اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، کائنات کا امام، صحابہ کا محبوب، نبیوں کا سردار، اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے، اور اپنی سیٹ پر، اپنے بغل میں، اپنے بازو میں، اپنے پاس اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ بیٹیوں کو وہ پیار دو میرے بھائیوں اگر آپ اللہ کے رسول کو اسوہ اور نمونہ مانتے ہو۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، ہم اچھی تربیت کرنے کی ساری کوششیں کر لیں، مگر ہم یہ بات یاد رکھیں توفیق دینے والا اللہ ہے۔ اولاد کی تقدیر میں اگر اللہ نے بگڑنا لکھا ہے، ہماری محنت اور ہماری ساری کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر اپنے بچے کو بگڑنے سے نہیں بچا پایا، بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، وہ نہیں بچا پائے۔ اس لیے اگر آپ کی اولاد نیک ہے، آپ کی اولاد حافظ قرآن ہے، آپ کی اولاد دین کا علم سیکھ رہی ہے، آپ کی اولاد نماز کی پابند ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں اور دعا کرتے رہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ پروردگار ہمارے بچوں کو اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ دعا کرتے رہیں اپنے بچوں کے حق میں، یہ نبیوں نے دعا کی ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں نے دعا کی ہے۔ اولاد کے اندر اگر کوئی بگاڑ بھی ہے، آپ اپنی طرف سے کوشش کریں، محنت کریں، اور ساتھ میں اللہ سے دعا کریں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ یہ چند باتیں تھیں جو لڑکیوں کی تربیت کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے گھروں میں جو بے حیائی اور بدکاری کے جو پنجے موجودہ دور میں گڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک میں امن، چین اور سکون نازل فرمائے، اللہ ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔